صدر میکرن کے ساتھ عزت نہیں ملنے والی. ہماری بدقسمتی ہے کہ تم جیسے دلال جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج ہم پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی اور لائکس بھی کیجئے. پاکستان کے زبردستی کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب آج کل سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنی وزارت عظمیٰ برقرار رکھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کیونکہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. بلاول بھٹو زرداری آج کل، پہلے وہ تھا، الیکشن کے بعد اس نے فی الفور اعلان کیا کہ مجھے چونکہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو لہٰذا میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہوں. اپنے باپ کو صدر بنوانے کے بعد پھر اب وہ اس کوشش میں ہے کہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب اب ختم ہو جائیں، اور وزیر اعظم چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے، ویسے تو یہ چند دنوں کے لیے بھی بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک ہفتہ 2 ہفتے بھی مل جائے تو یہ تیار رہتے ہیں شیروانی پہن کے حلف اٹھانے کے لیے. لیکن بلاول صاحب نے کوششیں تیز کر دیں، اور میاں صاحب جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور اپنی وزارت عظمیٰ کو. اور بھیک مانگنے کا بھی تجربہ بہت سارا ہے میاں صاحب کا، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی پیسے بھی مل جائیں. اور یہ ان کا بڑا مشہور جملہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا، پیسے مانگنے نہیں آیا، لیکن بہرحال مجبوری ہے، مانگنا تو پڑا گا، آپ کو کہنا تو پڑے گا. تو میاں صاحب آج کل وہاں شاہ سلمان کے صاحبزادے کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. تو وہاں وہ فرانس کا بدبخت صدر میکرن بھی آیا ہوا ہے، کیونکہ شاہ سلمان کے بیٹے کی ساری دلچسپی جو ہے وہ عالم کفر کے ساتھ ہے. مسلمانوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے کتنے بچے شہید ہو گئے، اور مجاہدین کس تگ و دو کے ساتھ اور کن مشکل حالات میں وہ سروائیول کر رہے ہیں، اور انہوں نے عالم کفر کی باغیں جو ہے وہ بالکل کھینچی ہوئی ہیں. تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی فرانس، کبھی امریکہ، کبھی انگلینڈ، جہاں عیاشیاں ہو سکتی ہیں، ان کے پیسے جو ہیں وہ وہاں چھپائے جا سکتے ہیں. وہ بھی شاہ سلمان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بالکل اسی دھن میں مگن ہے کہ مطلب سعودیہ تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ اپنی عیاشی، اپنے محلات، اپنا روپیہ پیسہ اور اپنی شہنشاہیت بچانا چاہتا ہے. اور میاں صاحب ظاہر ہے اس سے بھیک مانگتے ہیں تو وہ جب بلاتا ہے تو یہ بھی فوراً پہنچ جاتے ہیں. تو وہ ذلیل بھی آیا ہوا ہے، صدر میکرن بھی. تو میاں صاحب بڑے ہنس ہنس کے جو ہے اس سے جب ملاقات ہوئی تو بڑی اس کو جفی ڈالنے کے لیے اور بڑا جناب پرتپاک استقبال کر رہے تھے. اور دیکھ کے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ خواجہ آصف کا پارلیمانی جملہ وہ میں اکثر بولتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ اپنے ملک میں پی ٹی آئی کا قصور یہی ہے نا کہ وہ نون لیگ کے مخالف ہے، عمران خان کا قصور یہی ہے نا کہ وہ نواز شریف کے خلاف بولتا ہے، زرداری کے خلاف بولتا ہے. ان کو تم 1 انچ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ دہشت گرد ہیں، ان کو مار دو، ان کی پارٹی کو کالعدم قرار دے دو، جناب جو ملتا ہے ختم کر دو. آپ کے جتنے وزیر، مشیر، جتنے ایم این ایز ہیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں. جناب یہ آپ کریں، آپ کی سیاسی مخالفت ہے، آپ کا حق بنتا ہے نون لیگ والوں کا. لیکن اگر کوئی بندہ نواز شریف کا دشمن ہو، وہ دہشت گرد ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بنائے وہ کون ہے؟ اس کو آپ جفیاں ڈال رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے چپڑاسیوں کی طرح تو مل رہا ہے، اور بالکل بھیکاری بن کے اس کے تو تلوے چاٹنے تک گیا ہے. تو کوئی خدا خوفی بھی کرو، کوئی تمہیں انسانیت بھی یاد ہے. کتنا دولت کے لیے کتنی دولت کما لی ہے تم نے، تمہاری 7 نسلیں بھی کھاتی رہے تو اب وہ دولت تمہارے جو ہے وہ ختم نہیں ہونی والی تمہاری دولت. تو کیا کرنا ہے؟ پیسہ قبر میں لے کے جانا ہے؟ وہ خدا کے لیے اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کچھ کردار ادا کرو، دنیا تمہاری عزت کرے گی. سلطان عبد الحمید کے کردار سے کچھ سیکھو.
سلطان محمد فاتح کے کردار سے کوئی سیکھو، اور جو اسلام کے پہلے بزرگ بادشاہ گزر چکے ہیں جنہوں نے اسلام کی فتوحات کے لیے مرکزی کردار ادا کیا، کوئی غیرت اسلامی ان سے سیکھ لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی جیسے اپنے اسلاف کو پڑھو کہ انہوں نے بادشاہت کیسے کی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تم جیسے دلال جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ جنہیں کوئی شرم نہیں ہے اسلام کے لیے، کوئی غیرت نہیں ہے اسلام کے لیے۔ تو تاریخ سے کچھ سبق سیکھو کہ جب تک تم ان کے تلوے چاٹتے رہو گے تو وہ تمہیں کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم نے سب کچھ، ثقافت ان کی اپنا لی، میڈیا چینل ان کو دے دیے، یہاں پاکستان میں اسلام پر پابندیاں لگائیں، سپیکر بند کر دیے، جناب مساجد کو تالے لگا دیے، پتہ نہیں تم نے کتنے جرائم کیے۔ تو کیا امریکہ آپ سے راضی ہو گیا؟ کیا فرانس آپ سے راضی ہو گیا؟ آپ جتنا بھی ان کے نیچے بچھتے چلے جائیں گے ان کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم سمجھتے ہو ہم سپیکر بند کریں گے تو امریکہ راضی ہو جائے گا، مسجد کو تالا لگائیں گے تو امریکہ راضی ہو جائے گا، انگلینڈ راضی ہو جائے گا۔ کرکٹ میچ کے لیے بدبختو تم نے یہاں صرف ایک کرکٹ میچ کے لیے کئی دن مساجد بند رکھی سیکورٹی کے نام پر، امریکہ راضی ہوا؟ آپ کی کرکٹ ٹیم پہ اب جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کروانے جا رہے ہو، کتنے پاپڑ بیل رہے ہو، لیٹے ہو آئی سی سی کے سامنے۔ روز انڈیا کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ رکھ دیتا ہے، آئی سی سی روز نیا مطالبہ رکھ دیتا ہے، تو تم مسجدیں تو بند کر چکے ہو، اب اور کیا کرو گے؟ تم کرکٹ صرف ایک میچ کے لیے مسجدیں تو بند کر چکے ہو، اب اور کتنا لیٹو گے؟ تو وہ کفر راضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا انڈیا کو کہ نہیں بھائی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، نہیں نہ کہا۔ تم جتنا مرضی ان کے تلوے چاٹو، ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسلام تمہیں عزتیں دے گا، دین تمہیں عزتیں دے گا، دین تمہیں حیا بھی سکھائے گا، دین تمہیں ترقیاں بھی دے گا، اور ملک بھی ڈگر پہ چل پڑے گا۔ ساری زندگی تم نے ملک کو بیکاری بنا دیا، خود بھیک مانگنے پہ لگ گئے ہو۔ آپ خدا خوفی کرو۔ پاکستان زرعی ملک ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور تم گندم باہر سے منگواتے ہو، اور چیزیں جو ہے وہ زراعت کی باہر سے منگواتے ہو۔ وہ اپنے ملک کی طرف دھیان دو، امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہو۔ شہباز شریف تو غزہ تو نہیں گیا، یعنی تیرے پاؤں میں اتنی جرت نہیں ہے، تیری ٹانگوں میں، کہ تو مطلب کہ جی وہ بلاول کہتا ہوتا ہے کہ ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ گئی ہیں، اور اس کا تو وہ جملہ مجھے تو صحیح آ بھی نہیں رہا، وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو ہے پتہ نہیں کیا کرتی ہیں بھائی، وہ سارے جملے۔ تو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو، صدر میکرن کے ساتھ عزت نہیں ملنے والی۔ غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے آواز بلند کرو۔ اس بے غیرت کو تو جفیاں ڈال رہا ہے، اس نے جہاز بھر کے جو ہے وہ فلسطینی بچوں کے خلاف ان کو شہید کرنے کے لیے اسلحے کا جہاز بھر کے دشمنوں کو دیا ہے، الکفر ملت واحدہ کا ثبوت دیا ہے، اور تم بے شرم ہو کہ اس کو جفیاں ڈال رہے ہو، اس گستاخ رسول کو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے۔ جرت کا مظاہرہ کرو، تاریخ میں ہمیشہ تمہارا نام زندہ رہے گا۔ ریجینالڈ نے گستاخی کی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی سے، جب اس عیسائی صدر نے معافی مانگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ مکہ والوں معاف کیا۔ فرمایا میں اپنے محبوب کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جاؤ عیسائیوں سب کو معاف کیا۔ لیکن ریجینالڈ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اس کا سر میں اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ شہباز شریف
تاریخ سے کچھ سبق سیکھو، اگر قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے تو کوئی خدا خوفی کرو۔